السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ 7ویں سپارے کی مختصر سی تفسیر سنیں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ المائدہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو دنیا کی تمام مخلوق یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو شخص لوگوں کی بھلائی کی باتیں بتاتا ہے، یقیناً اللہ، اس کے فرشتے، دنیا اور آسمان کی تمام چیزیں، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں سمندر میں اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں۔ جو شخص علم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی دنیا کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے ان 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ، مطلب اگر اس شخص نے کسی مسجد میں حصہ ڈالا ہو یا پانی کا نل لگوایا ہو یا کوئی بھی ایسے کام میں پیسے لگائے ہوں جس سے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھائیں تو اسے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ دوسرا، ایسا علم جو نفع مند ہو، مطلب اگر مرنے والے نے کسی کو علم سکھایا ہو جو سب کو فائدہ پہنچا رہا ہو۔ اور تیسرا، نیک اولاد، اگر مرنے والا اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے تو جو بھی وہ نیک کام اس دنیا میں کرے گی اس کا اجر قیامت تک اس کے والدین کو ملتا رہے گا۔ والدین کی ایک دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، تو میرے والدین پر اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دعا ہر وقت اپنے والدین کے لیے مانگتے رہیں۔ ہم لوگوں میں ایک چیز عام ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کے لیے قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرنے والے کو صدقہ جاریہ لگتا ہے اور اس کو دعا لگتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو اس دنیا میں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کو جو بھی پڑھے گا اس کا اجر اس پڑھنے والے کو ملے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مرنے والے کے لیے ہر وقت مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر لیں جس کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، جیسے کسی مسجد میں حصہ ڈال لیں، پانی کا نل لگوا لیں۔ اگر ہم اپنا قرآن پاک کسی کو وراثت میں دیں تو جب وہ شخص اپنے لیے وہ قرآن پاک پڑھے گا تو اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا۔ نیک اولاد جو پیچھے چھوڑی جائے، صدقہ جو اپنی صحت کی حالت میں نکالا ہو، اور کسی کو علم کی تعلیم دے دی ہو۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے کام آئیں گی۔ اس دنیا کی سب سے بہترین کتاب قرآن پاک ہے۔ ایک بہت بڑی اسلامک اسکالر نے کہا ہے کہ جنہوں نے سائیکالوجی پڑھی تھی، وہ کہتی ہیں کہ انہیں انسانوں کی صحیح طرح سمجھ قرآن پاک پڑھنے کے بعد آئی تھی، اور ان کے بہت سے کانسیپٹس قرآن پاک پڑھنے کے بعد کلیئر ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ ان میں سے ایک طرح کے لوگ وہ ہوں گے جن کی آنکھیں اللہ کے ڈر سے رو پڑی ہوں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر نجاشی، جو حبشہ کا ایک بادشاہ تھا، اور ان کے ساتھیوں کے لیے نکالی تھی، اور یہ اس موقع پہ نازل ہوئی تھی جب انہوں نے حضرت جعفر سے سورہ مریم کی تلاوت سنی تھی تو ان کی آنکھیں آنسو سے چھلک پڑی تھیں۔ تب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی۔ دیکھنے میں آنکھ کا پانی ایک معمولی سا قطرہ ہوتا ہے جو کہیں بھی گم ہو جاتا ہے، لیکن یہ پہاڑ جتنے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو عام طور پر ہم کن چیزوں کے لیے روتے ہیں؟ کیا ہمارے آنسو اللہ کی یاد میں بہتے ہیں؟ کیا ہمارے آنسو اس دنیا کے لیے بہتے ہیں یا پھر آخرت کے لیے بہتے ہیں؟ کیا ہمارے آنسو بندوں کی یاد میں بہتے ہیں یا اللہ کی یاد میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا پہلا خطبہ دیا تھا تو کہا تھا، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، اچھی بات کرو، صلہ رحمی کرو، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو تو تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ لیکن افسوس، ہماری زیادہ تر ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کا دل دکھا دیتی ہیں، اور یہ بیکار کی باتیں ہوتی ہیں۔ دوسروں سے اچھی بات کرنے سے اللہ ہمارے درجے بلند کر دیتا ہے، بے شک ہمارے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کو کوئی تانا نہ دیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔
جو چیزیں عمدہ اور لذیذ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے حلال کر دی ہیں تو انہیں اپنے اوپر حرام مت کرو۔ یہاں مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ حلال چیزیں حدود کے اندر رہ کر استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کو اسراف یا ضائع نہ کیا جائے۔ جب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس عمل کو کم سمجھا اور کہا کہ آپ سے ہمارا کیا مقابلہ، آپ تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں آپ کے۔ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے جدائی ڈال لوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا میں تم سب میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ میرے میں سے نہیں۔ کچھ لوگ ایسی قسم کھاتے ہیں جس کے پیچھے ان کا ارادہ نہیں ہوتا، مثلاً کچھ لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، لیکن جس قسم کو ارادے کے ساتھ کھایا ہو اس کی پکڑ ہوگی۔ جھوٹی قسم کھانا ایک گناہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جھوٹی قسم بھی کھائی ہو، مثلاً کہا ہو کہ یہ مسواک میرا ہے جبکہ وہ اس کا نہ ہو، تو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں سے کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اگر آپ یہ کام کرو گے تو میں آپ کو یہ دوں گا، جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم صرف اس وقت کو ٹال رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی کرنا گناہ ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، نہ تو انسان کو اس کو پینا چاہیے اور نہ ہی اس کی فروخت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شراب پینے والے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ وہ شخص جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔ شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ شراب کے اوپر 10 طرح کی لعنت کی گئی ہے، ایک خود شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس یہ لائی جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے پر، اس کے پلانے والے پر۔ شراب سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، گھروں میں بدمزگیاں پیدا ہوتی ہیں، عقل ماری جاتی ہے، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتی ہیں اور روپے پیسے کا بھی ضیاع ہوتا ہے۔ ہوا ایسا تھا کہ کچھ لوگ اس آیت کے اترنے سے پہلے مر گئے تھے جب اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا تھا، تو ان کے عزیز رشتہ دار پریشان ہو گئے کہ وہ تو بغیر توبہ کیے مر گئے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو مومن اور متقی تھے ان کو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بعض اوقات حرام چیزیں حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہی انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں شکار کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر انسان سمندر پہ سفر کر رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ سمندر سے مچھلیاں لے سکتا ہے۔ مسلمان صلح حدیبیہ کے سفر میں جا رہے تھے اور احرام کی حالت میں تھے اور شکار ان تک پہنچ چکا تھا اور انہیں ضرورت بھی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے ہاتھ کو روکے رکھا۔ ہم اسکرین پر حرام چیزیں دیکھتے ہیں، صرف اس وقت ہم اپنے آپ کو روک سکتے ہیں جب ہمیں اللہ کا ڈر ہو۔ کچھ لوگ غلط کام کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کی غذا بن جاتا ہے۔ حرام کاموں میں پڑنے سے زندگی اور رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، طرح طرح کی مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں۔ اگر انسان یہ سوچ رکھے تو حرام چیزوں سے غلطی کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے، ورنہ اللہ اس غلطی کو پکڑ لیتا ہے۔ دین کو لے کر بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ اس سے دین مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی دلیل ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے فیملی ٹریڈیشنز کو دین نہیں بنا لینا چاہیے۔ مثلاً کوئی یہ کہے کہ ہاں میری ساس 11ویں کا ختم دیتی ہے لہٰذا میں بھی دوں گی، کیا قرآن اور سنت میں اس کی کوئی دلیل ہے؟ بہت سی باتیں لوگوں نے خود دین میں شامل کر لی ہیں اور یہ صرف بدعات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین کو مکمل کر کے دیا، ایسی کوئی بات نہیں جو دین میں نہ ہو اور انہوں نے ہمیں نہ بتائی ہو۔
کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے قرآن اور سنت کی دلیل ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کرتے رہیں لیکن خود اپنی اصلاح نہ کریں۔ تبلیغ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، آگے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر انسان دین پر نہیں ہے تو موت اس کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، لہٰذا ہمیں ہر وقت اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے اور نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ وصیت کرنا بہت ضروری ہے، اگر انسان سفر پر بھی ہو تو بھی اس کو اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کا کچھ حصہ مسجد یا دینی ادارہ یا کسی غریب رشتہ دار، کسی مسافر خانہ یا کسی کنواں کھدوانے میں استعمال ہو تو ہمیں فوراً وصیت کر لینی چاہیے، کیونکہ مرنے کے بعد ہمارے وارث اس مال کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور ایسی وصیت مال کے 1/3 حصے پر ہوتی ہے۔ قیامت کے روز رسولوں پر بھی ایک ہیبت طاری ہوگی اور وہ گھبرا اٹھیں گے، پھر جب ان کی ہیبت کم ہوگی تو وہ اپنی امت کے بارے میں جواب دیں گے۔ کافروں نے ہر پیغمبر کی تعلیم کو جادو کہہ کر جھٹلا دیا تھا۔ ہمیں کسی بھی انسان سے فائدہ یا نقصان صرف اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا، لوگوں کا ڈر اپنے دل سے نکال دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر ساری دنیا مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم ارزقنی وانت خیر الرازقین۔ ہم لوگوں کو خوش کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیں کہیں سے رزق دے دیں، لیکن اصل رزق دینے والا اللہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ان کی امت کی ہے۔ دین کا علم ملنے کے بعد ہمارے اندر تکبر نہیں آنا چاہیے بلکہ عاجزی ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے بہت احترام سے بات کرنی چاہیے، ایسے نہیں جیسے آپ اپنے کسی دوست سے بات کر رہے ہیں یا کسی بچے سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہماری سورہ المائدہ مکمل ہوئی۔ سورہ الانعام یہ مکی صورت ہے اور یہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اتری۔ سب تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور یہ آسمان اور زمین اللہ نے ہی بنائے ہیں۔ اللہ ہمارے ہر اچھے اور برے عمل کو جانتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ یہ اکٹھے ہو کر انسان کو ہلاک کر دیں گے۔ ہر مصیبت گناہ کی وجہ سے آتی ہے اور اسے توبہ سے دور کیا جا سکتا ہے۔ کافر کہتے تھے کہ کوئی فرشتہ کیوں رسول نہ بنا، تو کہا جا رہا ہے کہ اگر فرشتہ رسول ہوتا تو وہ نظر نہ آتا۔ جب دین کی وجہ سے نماز یا حجاب کا مذاق اڑایا جائے تو غم نہ کریں اور پیچھے نہ ہٹیں، کیونکہ پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ سکون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے رات کا وقت ایک سکون کا وقت بنایا جب دنیا کی بہت سی چیزیں چلنے سے رک جاتی ہیں۔ بندوں سے مانگنا ذلت کا باعث ہے، لیکن اللہ سے مانگنا کبھی بھی ذلت نہیں ملے گی۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں قرآن پاک پڑھ کر اس کی سمجھ آ جائے اور اس پر عمل کریں، اور دوسرے وہ جن کے اوپر قرآن کی آیتوں کا کوئی اثر نہ ہو۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں قرآن کو سمجھنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر ہمیں قرآن کی آیتوں کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں چاہیے کہ استغفار پڑھیں۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف آنے پر اکڑتے ہیں اور اللہ سے دعا نہیں کرتے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف آنے پر اللہ کو تو یاد کرتے ہیں، لیکن جب تکلیف چلی جاتی ہے تو وہ پھر اپنی اکڑ میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خوشی اور غمی دونوں موقعوں پر اللہ کو یاد کریں۔ تکلیف آنے کے بعد اگر انسان اللہ کے قریب آ جائے تو یہ اس کی آزمائش ہے اور اس کا امتحان ہے، لیکن اگر تکلیف آنے کے بعد وہ اللہ سے دور ہو جائے تو یہ اس کے لیے ایک سزا ہے۔ اگر بچہ بھی اپنی ماں کے آگے روئے تو اس کی ماں اس کی ہر بات کو پورا کر دیتی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے روئیں اور وہ ہماری دعا کو نہ سنیں؟ جو دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ شیطان غلطی کو خوبصورت بنا کر انسان کو دکھاتا ہے۔ فجر اور عصر کی نماز کے بعد فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، تو جب فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ اللہ سب جانتا ہے۔ تو فرشتے بتاتے ہیں کہ آپ کے بندے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی تسبیح کر رہے تھے۔
اپنی غلطیوں پر ندامت کے ساتھ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ پوری کائنات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ہمیں سمندر کا صرف 1% پتہ ہے، باقی 99% کا علم ہمیں نہیں ہے، اور اسی طرح جو کچھ بھی آسمان پہ ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اگر کسی انسان نے PhD کی ہو تو لوگ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کو فالو نہیں کرتے۔ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں جو قرآن پر اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں بحث و مباحثے یا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی بات بھول جانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور وہ بتوں سے بیزار تھے۔ ان کے والد بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور وہ انہیں روکتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام پہ بہت سی آزمائشیں آئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اولاد سے نوازا تھا۔ جب ایک مومن مرتا ہے تو روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک خوشبودار کفن لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو اس خوشبودار کفن میں لپیٹ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ جبکہ ایک کافر جب مرتا ہے تو سیاہ چہروں والے فرشتے آتے ہیں اور اپنے ساتھ ٹاٹ لے کر آتے ہیں، اور ملک الموت اس بندے سے کہتا ہے کہ اللہ کے غصے کی طرف جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس بندے کی روح جسم کے اندر دوڑتی ہے اور وہ فرشتے اس کی روح قبض کر کے اس ٹاٹ میں لپیٹ کر اس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ مشرکین کے بتوں کو گالی نہ دو، ورنہ یہ جہالت میں آ کر تمہارے الہ کو بھی برا بھلا کہیں گے اور اس کی وجہ تم بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے انسانوں کی مدد کے لیے بنائے ہیں۔ ستاروں کی مدد سے پہلے لوگ فصلوں کو اگانے کا کام کیا کرتے تھے، اور سمندروں میں سفر میں رہنمائی بھی ستاروں کے ذریعے ملتی تھی، اور ان کا مقصد پوجا کرنا نہیں ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ یہاں پر ہمارے 7ویں سپارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔ الحمدللہ۔